اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجعل فرحهم اجمعین۔ ویورز، آج کا چیپٹر ہے ابتدائے افرن نشین اور حد مساق۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کا پارٹ 1 ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ غرض یہ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ آفتاب، نہ مادہ انجم، نہ نور، نہ فضائیں اور نہ ہی ہوائیں، نہ پہاڑ، نہ سرسبز شاداب گھاٹیاں، نہ سمندر، نہ خوش نمائندہ طائر، نہ درندے، نہ ہی اجالا، نہ ہی اندھیرا، نہ غرض یہ کہ نہ دن تھا نہ رات تھی، کچھ نہ تھا، فقط خدا کی ذات تھی جو بے نیازی کے عالم میں اپنے انوار سمدیہ سے اپنے کمال و جمال کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ پھر ارادہ قدرت سے ایک جوہر نور پیدا ہوا جس کے حصار میں انوار کے 13 مرکب اور چمک رہے تھے۔ انہیں انوار طاہرہ کی بدولت عدم گیر کی ہمہ گیر ظلمتیں وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا اٹھی۔ روایت میں ہے کہ جب پروردگار نے مخلوقات کی ایجاد کا ارادہ کیا تو نور محمدیہ کو اپنے انوار سمدیہ سے خلق فرمایا کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو خلق فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے خلق فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب اللہ نے تقدیر، مخلوقات اور افرن نشین کی خلقت کا ارادہ کیا تو آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل اپنے نور سے ایک شعلہ نور کو پیدا کیا جو ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آویدہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میرا اور علی کا نور ایک تھا جو خلقت آدم سے 14,000 سال قبل خدا کی بارگاہ میں طاعت و تقدیس کرتا تھا، یہاں تک کہ آدم کی خلقت ہوئی اور خالق کائنات سے اس نور کو ان کے سلب میں رکھا۔ پھر وہ نور ایک نبی کے سلب سے دوسرے نبی کے سلب میں منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبد المطلب کے سلب میں آیا۔ اس کے بعد خدا نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح سے ایک حصہ جناب عبداللہ کے سلب میں اور دوسرا حصہ جناب ابو طالب کے حصے میں ٹھہرا۔ ویورز، آج تک اتنا ہی۔